بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف-لام-ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورہ لقمان کا یہ پہلا رکوع ہے جس کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اس سے پہلے کہ ان 11 آیتوں کی وضاحت کی جائے جن کی بھی تلاوت کی گئی، مناسب لگتا ہے کہ سورہ لقمان کی جو تمہید ہے، اس کا جو تعارف ہے، وہ آپ کی خدمت میں رکھ دیا جائے. یہ سورت بھی ہجرت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اسی لیے یہ سورت بھی مکی سورت کہلاتی ہے. یہ سورت نازل ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس زمانے میں جبکہ مخالفتیں درمیانی دور میں تھی. نبوت کا 5واں-6واں سال ہے. یہ وہ زمانہ ہے کہ کمزور نہتے مسلمانوں کو تو ستایا جا رہا ہے، لیکن ابھی مکے کے کفار اور مشرکین کی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کریں، بدتمیزی کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں. یہ بیچ کا دور ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ مکے کے آخری دور میں انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف پہنچانی شروع کر دی تھی اور بڑی بدتمیزیاں کی. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں ہوتے اونٹ کی اوجڑی آپ کے شان مبارک پر رکھ دیتے وغیرہ وغیرہ، یہاں تک کہ اخیر میں انہوں نے قتل کا بھی سوچا. لیکن شروع میں وہ گھبراتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے سب سے معزز خاندان بنی ہاشم کے سب سے چہیتے فرد تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق وہ بہت اونچے قبیلے سے تھا، لہذا شروع میں تو ہمت نہیں ہوئی. اخیر میں جب ماحول بہت انہوں نے گرما دیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگے اور پھر اس کا نتیجہ ان کو بھگتنا پڑا کہ اللہ کے عذاب کے وہ شکار ہو گئے. تو یہ سورت جو ہے درمیانی دور کی ہے. یہ وہ وقت تھا جبکہ کفار مکہ
اپنے نوجوانوں کو سمجھا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو اسلام قبول نہ کرو اور تم سمجھتے ہو نا کہ آخرت میں پکڑ ہوگی، تم یہ سمجھتے ہو نا مرنے کے بعد ایک زندگی ہوگی اس میں تم پر عذاب آئے گا، تو بنا وجہ تم پریشان ہوتے ہو، اس کی ذمہ داری ہم اپنے کاندھوں پر لیتے ہیں، مرنے کے بعد جو کچھ ہوگا ہم دیکھ لیں گے، تمہارا عذاب ہم بھگت لیں گے۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ کوئی کسی کی سزا بھگت نہیں سکتا، ہر ایک کو اپنا اپنا جواب دینا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور یہ بتایا کہ دیکھو ایک تم خاندان کے بزرگ بنے ہوئے ہو، خاندان کے بڑے بنے ہوئے ہو، برائی کی طرف اپنے نوجوانوں کو، اپنی نئی نسل کو راغب کر رہے ہو، اور ایک لقمان حکیم تھے جو اپنی نئی نسل کی کیسے تربیت کر رہے تھے، ذرا دیکھو، جن کا تم تذکرہ کرتے ہو، تمہاری تاریخ میں جس شخصیت کا بڑا تذکرہ ملتا ہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ عربوں میں وہ بڑے دانا و بینا تھے، تو ذرا غور کرو ان کا رویہ کیا تھا، تمہارا رویہ کیا ہے، ہر دو میں کتنا فرق ہے، اس پر تم غور کرو۔ حضرت لقمان کون تھے؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا حضرت لقمان کا، آپ کی حکمت کا، آپ کی دانائی کا۔ پھر تقریباً 11-12 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کی تقریر کا یا آپ کی نصیحت کا یا آپ کی جو تربیت کا لب لباب تھا اس کا تذکرہ فرمایا۔ تو لازمی بات ہے کہ حضرت لقمان حکیم کی شخصیت غیر معمولی، مقبول اللہ تعالیٰ کے یہاں اور بڑا اونچا مقام رکھنے والی ہوگی، تبھی اتنا بڑا تذکرہ آ رہا ہے۔ لیکن ایک رائے چھوڑ کر سارے علماء محققین اس بات پر متفق ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نبی نہیں تھے، رسول نہیں تھے، وہ اللہ کے بڑے نیک بندے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے چہیتے بندے تھے، لیکن نبی اور رسول ہونے کی کوئی روایت نہیں ملتی ہے۔ صرف ایک حضرت عکرمہ ہیں جنہوں نے ایک آدھ جگہ لکھا ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، باقی ساری امت مسلمہ اس بات پر متفق ہے کہ وہ رسول اور نبی نہیں تھے، کیونکہ قرآن پاک میں جب کبھی نبی اور رسول کا تذکرہ آتا تو ارسلناہم من المرسلین ایسے الفاظ آتے ہیں جس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ مبعوث تھے، رسول تھے، نبی تھے۔ حضرت لقمان تھے کون؟ تاریخی طور پر بھی بڑا زبردست اختلاف ہے، بہت اختلاف ہے، اور اگر وہ اختلاف کا تذکرہ کیا جائے تو آپ بھی بہت کنفیوز اٹھیں گے اس مجلس سے۔ مختصر بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے مورخین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے نسل کے ایک بزرگ کو حضرت لقمان قرار دیا، جو ایک عرب قبیلے کے سربراہ تھے، بلکہ اپنے وقت کے ایک بادشاہ تھے اور یمن میں وہ رہا کرتے تھے، اور مورخین کی بڑی تعداد ہے جو حضرت لقمان کو سودان کے ایک حصے کا مانتی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت لقمان وہ حبشی تھے اور سیاہ فام تھے، اور اس کے سلسلے میں بڑی روایتیں آتی ہیں کہ حضرت لقمان دراصل بچپن میں چرواہے تھے، بکریاں چراتے تھے، بڑے غریب خاندان کے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عنایت فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے جو مقام عنایت فرمایا اس کے سلسلے میں امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ بھی لکھا کہ حضرت لقمان ایک وعظ فرما رہے تھے اور اس میں ایک دیہاتی بیٹھا آپ کی گفتگو سن رہا تھا، بڑا حکیمانہ وعظ تھا، اور اس کے اختتام پہ وہ دیہاتی کھڑے ہو کر پوچھتا ہے کہ تم وہی لقمان لڑکے تو نہیں ہو جو میرے ساتھ بکریاں چراتے تھے؟ تو حضرت لقمان نے کہا ہاں میں وہی لڑکا ہوں۔ تو اس نے کہا، دیہاتی نے یہ کہا کہ پھر آپ کو اتنا بڑا مقام کیسے مل گیا، یہ دانشمندی، یہ واعظ و نصیحت، یہ مقام؟ تو حضرت لقمان نے جواب دیا اور بہت مختصر جواب دیا، اور دو ہی باتیں ارشاد فرمائیں، اور وہ یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ جو مقام ملا ہے صدق حدیث یعنی سچی گفتگو کرنا، اور ترک مالا یعنی
بیکار باتوں سے اجتناب کرنا، یہ دو صفات میں نے اپنا لی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حکمت کے خزانے مجھ پر کھول دیے۔ اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ان کو حبشہ کا مانا گیا ہے، نوبہ ایک مقام ہے سودان میں، وہاں کے وہ رہنے والے تھے، یہ زیادہ تر مورخین نے کہا ہے۔ تو یہ کہا گیا کہ حضرت لقمان جو بچپن میں بڑے غریب خاندان کے تھے، بکریوں کو چراتے تھے، وہ اپنی عبادتوں کی وجہ سے، اپنی خاموشی کی وجہ سے اور اپنی سنجیدگی کی وجہ سے اس مقام پر پہنچے کہ ایک خواب انہوں نے دیکھا، اور اس خواب میں ان سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تم کو دو چیزوں میں سے ایک چیز منتخب کرنے کا اختیار دے رہا ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ حکمت، دانائی، دانشمندی اور علوم نبوت، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا علم، اس کے لیے تمہارا سینہ کھل جائے، اور دوسرے یہ کہ یا پھر بادشاہی، سربراہی، حکومت، یہ دونوں میں سے کسی ایک چیز کو تم منتخب کر لو۔ تو حضرت لقمان نے منتخب کیا علم کو، حکمت کو، دانائی کو، اور صبح جب اٹھے تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا تھا جس میرا سینہ علم سے بھر گیا ہے، اور آپ کی زبان پر بڑی حکمت جاری ہو گئی تھی۔ اس کے بعد حضرت لقمان سے پوچھا ان کے شاگردوں میں سے، ان کے چاہنے والوں نے، کہ آپ نے حکومت کیوں قبول نہیں کی، سربراہی کیوں قبول نہیں کی؟ تو انہوں نے کہا دیکھو اگر میں حکومت قبول کرتا تو پھر میں آزمائش میں پڑتا، اور مجھے آزمایا جاتا، امتحان لیا جاتا، اور مجھے معلوم نہیں کہ میں کامیاب بھی ہوتا یا نہ ہوتا۔ اور میں نے حکمت کو اختیار کیا کیونکہ حکمت کے بعد آزمائشیں نہیں ہیں، امتحانات نہیں ہیں۔ یہ علم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو فتنوں میں مبتلا نہیں کرتی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو، حضرت داؤد علیہ السلام کو جو اللہ کے رسول تھے، ان کو جب حکومت ملی تو ان کی آزمائشیں ہوئی، اور ان کی آزمائشوں کا تذکرہ آپ جانتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آزمائش کا بھی تذکرہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کا بھی تذکرہ ہے۔ تو فرمایا جب ان رسولوں کو حکومت کے ساتھ آزمائشوں سے گزرنا پڑا تو پھر میں تو اللہ کا کمزور بندہ، میں تو پھنس گیا ہوتا، اسی لیے میں نے حکمت کو اختیار کیا۔ اب اس کے بعد سے عالم یہ تھا کہ حضرت لقمان کو آر دیتے ہوئے کہا تم کالے کروٹے، تم کیسے اتنے بڑے دانا و بینا دانشمند بن گئے؟ تو حضرت لقمان نے بڑا حکیمانہ جواب دیا، کہا میرے جلد کی سیاہی کو نہ دیکھو، میرے دل کی صفائی کو دیکھو۔ میری جلد کی سیاہی کو نہ دیکھو، میرے دل کی صفائی کو دیکھو، میرے موٹے موٹے ہونٹوں کو نہ دیکھو، ان ہونٹوں کے درمیان سے نکلنے والی باتوں کو دیکھو۔ یہ حضرت لقمان تھے۔ اب یہ جو مسئلہ ہے کہ تاریخ میں، خیر آپ اتنی تحقیق بھی نہیں کریں گے آج کل، کہاں کسی کے پاس وقت ہے کہ لمبی لمبی تفسیریں پڑھے اور پریشان ہو جائے۔ پھر بھی اگر کوئی آپ میں سے ایسا محقق ہے جو تحقیق کرے اور پڑھے تو ذرا کنفیوژن پیدا ہوگا، اس کے لیے میں ایک حل بتا دیتا ہوں کہ جو مورخین نے یہ رائے دی کہ حضرت لقمان وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل کے فرد تھے اور بڑے یمن کے شہنشاہ تھے، اور دیگر مورخین نے جو یہ رائے دی کہ وہ حبشہ کے تھے، کالے کلوٹے تھے، اور پہلے شروع میں غلامی کی زندگی بسر کی، پھر اللہ تعالیٰ نے بڑا اونچا مقام عنایت فرمایا۔ تو اس میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ حل کیا ایک ہی چھوٹے سے جملے میں۔ انہوں نے کہا تاریخ میں دراصل دو لقمان گزرے ہیں، ایک وہ تھے جو بہت پرانے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں تھے اور سربراہ تھے، وہ یمن کے تھے، اور دوسرے حبشہ کے تھے جو حکیم تھے، دانا تھے، اور جن سے عرب بہت اچھی طرح واقف تھے کیونکہ زمانہ بہت دور کا نہیں تھا۔ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے سے کچھ پہلے کے تھے۔ تو یہ دراصل دو ایک نام کی شخصیتیں ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا تاریخ میں شاید کنفیوژن پیدا ہو گیا، لیکن یہ جو حضرت لقمان ہیں ان کے بارے میں کہا گیا یہ حبشہ والے ہیں، اور یہ جو حبشہ والے حضرت لقمان ہیں یہ آج ان کی قبر اسکندریہ میں مصر میں پائی جاتی ہے۔ میں جا چکا ہوں مسجد میں، ایک تہخانے میں آپ کی بازار ہے، اور لازمی بات ہے
اس اسکندریہ کے تھوڑا سا اور آپ جنوب میں چلے جائیں گے تو سوڈان شروع ہو جاتا ہے جہاں کی یہ حضرت لقمان تھے. بہرحال اتنا طے ہے کہ بڑی دانا و بینا شخصیت تھی اور بڑے عبادت گزار بڑے نیکوکاروں میں سے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے چہیتے تھے. ایسی مقبولیت تھی اللہ تعالیٰ کے پاس کہ آپ کی ایک نصیحت، آپ کی ایک تقریر، آپ کا ایک خطاب، بالخصوص اس میں آپ نے اپنے فرزند کو جو سمجھایا تھا دین کی بنیادوں کو، اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند فرمایا کہ اپنی کتاب میں اس کو جگہ دے دی اور قیامت تک کے لیے وہ آیات پڑھی جائیں گی اور اس سے لوگ استفادہ کریں گے، لوگ نفع اٹھائیں گے. یہ حضرت لقمان علیہ السلام کا تذکرہ اس سورت میں آیا ہے، اسی لیے اس سورت کا نام سورہ لقمان رکھا گیا ہے، یعنی وہ سورت جس میں کہ حضرت لقمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے. اور یہ تذکرہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اس انداز میں ہے، اس اسلوب میں ہے کہ بڑے اپنے بچوں کو ایک جانے والی جنریشن، آنے والی جنریشن کو کیسے سمجھائے، کیسے تربیت کرے. یہ ہمارے آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے. انشاءاللہ وہ چیزیں بہت تفصیل کے ساتھ آنے والی ہیں. حضرت لقمان علیہ السلام نے کیا کیا سمجھایا، کیا وہ نکات تھے جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے فرزند کے سامنے رکھے اور ان کی کتنی اہمیت ہے، کیسی معنویت ہے آج کے دور میں بھی. وہ وضاحت انشاءاللہ آئندہ اتوار کو جب وہ رکوع آئے گا تو آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ سورت نازل ہوئی اس درمیانی دور میں جبکہ بڑے لوگ نوجوانوں کو سمجھا رہے تھے، اور میں سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، انہوں نے تو بائیکاٹ کر دیا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی، پانی نہیں پیوں گی، بھوکی مر جاؤں گی، بھوک ہڑتال کروں گی اس وقت تک جب تک کہ تم دین محمد سے پھر نہ جاؤ. تو حضرت سعید وہ اپنی والدہ کے بڑے چاہنے والے تھے، والدہ سے بہت محبت کرتے تھے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی اس آزمائش کا تذکرہ کیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو ماں کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو، لیکن یاد رکھو کفر کی طرف پھر جانے کی اجازت نہیں ہے، کفر کی طرف پھر جانے کی، اسلام کو چھوڑ دینے کی اجازت نہیں ہے. اور یہ وہ اصول ہے کہ اگر کسی کے والدین، والد، والدہ، دادا، دادی، نانا، نانی کسی حرام کام کو کرنے کی تلقین کر رہے ہوں، تاکید کر رہے ہوں، غلط کام کو اختیار کرنے اور اچھے کام کو چھوڑنے کا حکم دے رہے ہوں تو بات ان کی نہیں مانی جائے گی، لیکن اس میں سلوک کیا جائے گا، خدمت کی جائے گی، جو ان کی ضرورتیں ہیں اس کی تکمیل کی جائے گی، لیکن غلط بات ان کی نہیں مانی جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت میں بھی اس کا اشارہ فرمایا، اور اسی تسلسل کو آپ دیکھیں گے سورۃ الروم میں بھی ظاہر رکھا گیا کہ جو لوگ ظاہری دنیا کو دیکھتے ہیں حقیقت میں اور تہ میں نہیں جا پاتے، ان کے لیے دعوت دی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر، اس کے فیصلوں پر، بلکہ اس کے حکیمانہ فیصلوں پر غور کریں. اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ دعوت دی کہ یہ کتاب کتاب حکمت ہے، لہذا اس کتاب کی آیتوں پر غور کرو. اور میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ آیات جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں نشانیوں سے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کارناموں سے، وہ آیات دراصل دو طرح کی ہیں، ایک ہے آیت کتاب، ایک ہے آیت کائنات. اللہ تعالیٰ نے آیت کتاب پر بھی غور کرنے کی تاکید کی، آیت کائنات پر بھی غور کرنے کی تاکید کی. وہ دونوں چیزیں آ رہی ہیں، لیکن آغاز فرمایا وہی حروف مقطعات سے جس سے آغاز ہوا تھا سورۃ البقرہ کا، اور اس وقت سے یہ تفصیل چلی آ رہی ہے کہ حروف مقطعات جو ہے جیسے یہاں ہے الف-لام-میم، یہ دراصل بڑے رموز قرآنی ہیں اور ان کے سلسلے میں بڑی علمی بحثیں ہیں، چونکہ علیحدہ الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں، اور الگ کرنے کو کاٹ کاٹ کے تلفظ کرنے کو قطعہ کہتے ہیں عربی میں، اسی لیے ان کا نام رکھا گیا حروف مقطعات. آپ اس کو الگ نہیں پڑھیں گے، بلکہ الف الگ پڑھیں گے، لام الگ پڑھیں گے، میم الگ پڑھیں گے. الف لام میم، اور ان کے معنوں کے سلسلے میں میں عرض کر چکا ہوں
کہ ایک اسکول آف تھاٹ تو یہ ہے کہ بس اللہ کے سپرد کر دو، اس میں زیادہ غور نہ کرو، یہ ایمان بالغیب کا امتحان ہے کہ تم غیب پر ایمان رکھتے ہو یا نہیں رکھتے ہو، لہذا اس سلسلے میں زیادہ تکلف نہ کرو. ایک رائے تو یہ ہے. لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ ہم ان کو سمجھنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں، قطعی فیصلہ نہیں، فائنل ڈیسیشن ہم نہیں کریں گے کہ یہی مفہوم ہے، لیکن سمجھنے کی ہم کوشش کر سکتے. لہذا حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کو مخففات مانا ہے. الف لام میم سے مراد لیا کہ یہ اللہ کا کلام بذریعہ جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہا ہے. یہ ہے الف سے اللہ، لام سے جبرائیل، میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک تشریح ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور ایک تشریح وہ ہے جس کو کشاف میں زمخشری نے اور امام بیضاوی نے اپنی تفسیر میں اپنایا کہ اللہ تعالیٰ نے حروف تہجی کو بیان کر کے، جن کو ہم الفابیٹس کہتے ہیں، یہ حروف تہجی کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ فرمایا کہ دیکھو یہی وہ مٹیریل ہے جس سے ہمارا کلام بنا ہے، یہی وہ مٹیریل ہے جس سے تمہارے جملے بنتے ہیں، تمہاری شاعری بنتی ہے، تمہارے خطابات بنتے ہیں. لیکن مٹیریل ایک ہونے کے باوجود دونوں کے کلام میں کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے. کہاں ہمارا کلام شاہانہ اور کہاں تمہارا کلام عیبدار. لہذا قرآن پاک کے معجزہ ہونے کی جانب اشارہ کیا گیا. اور ایک تیسری بحث بھی ہے لیکن وہ بڑی دقیق ہے، بہت علمی ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے بہت لنگوسٹک کی معلومات چاہیے کہ الفابیٹس کیسے بنے اور پھر وہ کیسے لکھے گئے اور ان میں ترقی کیسے ہوئی. وہ ساری بحثیں اس کے پیچھے آ جاتی ہے جس کی تفصیل یہاں پر کرنا مشکل ہے. غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الف لام میم تلکا آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں حکمت والی کتاب کی. جو حکمت والی کتاب قرآن مجید ہے اور حکمت سے پر، یعنی اس میں بڑی دانائی ہے، دانش مندی ہے. جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیتوں پر غور کرتا ہے اور ان آیتوں کو سمجھتا ہے اور ان آیتوں سے استفادہ کرتا ہے، اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر بھی ایک دانائی پیدا ہوتی ہے، شعور پیدا ہوتا ہے. اور یہی وہ شعور، یہی وہ دانائی ہے جس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ. رسول امت کے اندر دانائی پیدا کرتے ہیں، دانشمندی پیدا کرتے ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اندر جو وزڈم پیدا کیا، حقیقت کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کی، جو دانائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کی، اس کو سمجھنا ہو تو دراصل آسمانی مذاہب کا کمپیریٹیو مطالعہ کرنا پڑتا ہے. جو بڑا لمبا سبجیکٹ ہے، لازمی بات ہے. اگر آپ عیسائیت کا مطالعہ کریں پھر اس کے بعد اسلام کا مطالعہ کریں. میں بہت مختصر 2-4 جملوں میں اشارہ کروں گا، وہ بالکل ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت صاف ستھرا اسلام پیش کیا، بہت صاف ستھرا اسلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر میں کوئی تبدیلی نہیں کروں گا، وہی شریعت مجھ پر بھی جاری ہوگی، وہی شریعت تمہارے لیے بھی قابل عمل ہوگی. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا خلاصہ تھا. کہا کہ جو تم نے خرافاتیں اپنی طرف سے گڑھ لی ہیں، بڑھا لی ہیں، ان کی البتہ میں اصلاح کروں گا، ان خرافاتوں کو دور کر دوں گا. یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا خلاصہ. اللہ سے محبت، خدمت قلب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیش کرتے رہے. جو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ واقعات ہوئے، آسمان پر اٹھایا گیا. اس کے بعد ایک یہودی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب قبول کرنے کی بات کہی اور اس نے بڑا ایموشنل ہو کر، جذباتی ہو کر خوب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی پرچار کا دعویٰ کیا. جیسا کہ ہوتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی صاحب بہت اچھل کود کریں، جذباتی بات کریں، آسمان کو کھلتا دکھائے تو ہم بھی کے پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں، لوگ ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے کہ یہ تو پوری دنیا کا نقشہ بدل دیں گے. چند ہی دنوں کے بعد دھیرے 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 تاریخ بتاتی ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ڈائریکٹ تربیت یافتہ تھے، قریبی لوگ، وہ اس شخص سے دامن چھڑا کر الگ ہوتے چلے گئے
اور عیسائی تاریخ میں ان کے اوپر پردہ پڑ گیا ہے. وہ کہاں گئے؟ مثلا جیسے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابہ، عشرہ مبشرہ، حضرت علی ہے، اخیر تک قیادت کرتے رہے، رہنمائی کرتے رہے. یہ لوگ پس پردہ نہیں گئے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حوالی تھے، جو قریبی صحابی تھے، تاریخ میں ان پہ پردہ پڑ جاتا ہے، وہ غائب ہو جاتے ہیں. اور یہ جو شخص یہودیت سے عیسائیت قبول کرنے کا دعویٰ کیا تھا، یہ ان کا ہیرو بن گیا، ان کا ہیرو بن گیا. اور اس نے ساری تعلیمات بدل دی. اور عیسائی دنیا کے اندر اتنی اخلاقی ہمت اور جرأت نہیں ہے کہ اس سے پوچھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو کہا تھا اس کی مخالفت میں تم کیسے کہہ رہے ہو، تمہاری بات کیسے مان لیں. مثلا کھلا خنزیر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حرام قرار دیا تھا. ایک دو نہیں، 10 مقام ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، آپ اٹھا کر دیکھ لیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھ کر وہ سناتے تھے اور کہتے تھے کہ خنزیر کا گوشت حرام ہے. اور جس طرح قرآن پاک میں اس کی نجاست کا تذکرہ ہے، ویسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی نجاست کا تذکرہ کرتے تھے. آپ بائبل اٹھائیے، بائبل کے شروع کے حصے میں میرے پاس ہے حوالے لکھے ہوئے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، آپ اٹھا کر دیکھیں. خنزیر کا تذکرہ بار بار نجس چیزوں میں سے ہے، اور اس کو نہ چھونے کی تاکید ہے اور اس کے قریب نہ بھٹکنے کی تاکید ہے. لیکن اس شخص نے چالاکی کے ساتھ خنزیر کو حلال کیا. اور آپ سوچئے کہ جس چیز کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حرام قرار دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مواعظ حسنہ میں جو حرام ہے، وہ اس کو ایک بعد والا شخص کیسے حلال کر سکتا ہے؟ آپ سوچئے. لیکن عیسائی دنیا نے کبھی سوال نہیں کیا، کبھی سوال نہیں کیا. اور اس شخص پر ایسے ایمان رکھتے ہیں کہ انہوں نے اس کی بات مان لی. ساری عیسائی دنیا میں خنزیر حلال ہے، اس کا استعمال جائز ہے، روزمرہ میں استعمال کرتے ہیں. لہذا عیسائیوں کو عیسائی کہنا ہی نہیں چاہیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے ان کی نسبت ہی نہیں رکھنی چاہیے. عیسائیوں کو کہنا چاہیے پولیس. آپ کہیں گے پولیس کیوں؟ کیونکہ یہ سینٹ پال کی پیروی کرتے ہیں. یہ پال تھا جو دراصل یہودی تھا، اور جس نے عیسائیت کو قبول کرنے کا دعویٰ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو فسخ کر دیا، برباد کر دیا، برباد کر دیا. پوری عیسائی دنیا گمراہ ہو گئی. میں نے ان سے کہا ان کو عیسائی بن گئی ہے، پالس کو ماننے والے کے. سینٹ پال ہے جس نے یہ ساری تعلیمات رکھی ہے. پورا کا پورا مذہب آج جو عیسائی دنیا اپنائی ہوئی ہے وہ پال کا مذہب ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب نہیں ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تربیت ایسے فرما دی تھی، ایسا شعور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اندر پیدا کیا. جب جب فتنے پیدا ہوئے امت کھڑی ہو گئی. فتنے خلق قرآن پڑھیے اٹھا کر، کتنا بڑا بادشاہ اس کے پیچھے تھا، سلطنت پوری کام کر رہی تھی، لیکن کتنی آسانی سے امت نے اس فتنے کو ریجیکٹ کر دیا. اور ہم اور آپ ہندوستان میں یہاں کے بھی ایک نادان بادشاہ کو، جس کو لوگ مغل اعظم سے تعبیر کرتے ہیں اکبر، اس کو یہ سجائی دیا کہ دین الہی ایجاد کیا جائے، اور اس نے پوری دولت لگا دی، ذہانت لگا دی، حکومت، اقتدار سب کچھ چھوڑ دیا اس نے اپنے مذہب کی ترویج کے لیے. لیکن الحمدللہ امت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شعور پیدا کر دیا تھا کہ اکبر کے ساتھ دین الہی ختم ہو گیا، لیکن دین محمدی کو کچھ نہیں ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں ہوئی. وہی کتاب و سنت کا دین آج بھی میرے اور آپ کے پاس ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے. یہ بہت بڑا تاریخی سبجیکٹ ہے. میں صرف یہ اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ حکمت ہے، یہ دانائی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اندر پیدا کر دی. امت کا جو شعور ہے وہ اتنا بالغ ہے، اتنا بالغ ہے کہ فرمایا کرتے تھے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن اس کی فراست کا عالم یہ وہ اللہ کے نور سے چیزوں کو دیکھتا ہے. ہو سکتا وہ اپنے مکان کے خریدنے میں دھوکہ کھا جائے، لیکن عقیدے کے اختیار کرنے میں کبھی دھوکہ نہیں کھاتا ہو، کبھی دھوکہ نہیں کھاتا. ہو سکتا لوگ اس کو دھوکہ دے کر غلط چیز اس کے ہاتھ میں دے دیں، لیکن یہ ممکن نہیں کہ سازش کر ان کو صراط مستقیم سے ہٹا دیا جائے. پوری امت انشاءاللہ ڈگر پر رہے گی، صراط مستقیم پر رہے گی. یہ ہے حکمت دانائی، اور اسی حکمت اور دانائی کو سمجھنا ہے
اور آگے اسی کو اللہ تعالیٰ نے نمایاں کیا اور قرآن پاک کی یہاں صفت بیان کر دی، تلکا آیات الکتابل حکیم، یہ دانائی والی کتاب کی آیتیں ہیں، شعور پیدا کرتی ہیں، حکمت پیدا کرتی ہیں۔ اور کیسے شعور کی تربیت ہوتی ہے، انسان سمجھدار کیسے ہوتا ہے قرآن مجید کے ذریعے، وہ ایک ایک آیت آتی جائے گی اور یہ حقیقت آپ کے سامنے کھل کر آتی جائے گی۔ فرمایا اس کتاب کی صفت کیا ہے، ہدن ورحمتل للمحسنین۔ ایک تو یہ پہلی صفت یہ گائیڈ لائنز ہے، ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ اب اس کے بعد جب یہ رہنمائی ہے، اب آپ دیکھیے قرآن مجید کا اسلوب، ہدن یہ رہنمائی ہے، جب یہ رہنمائی ہے اور اس کی رہنمائی کو جو قبول کر لے گا تو اس کے لیے کیا ہو جائے گی، ورحمتل، پھر اس کے لیے یہ کتاب رحمت بن جائے گی، یہ کتاب سراسر اس کے لیے سلامتی بن جائے گی، اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا ایک نام بن جائے گی۔ اور فرمایا جو اس کی ہدایتوں کو قبول نہیں کرے گا تو اس کے بارے میں ارشاد فرمایا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، تو ان کو تو گھاٹا ہی گھاٹا ہوتا چلا جائے گا، وہ تو پریشان ہی پریشان ہوتے چلے جائیں گے۔ جو اس کتاب کو اللہ تعالیٰ کی کتاب مان کر اس کی ہدایتوں کو، اس کی تعلیمات کو قبول کرے گا، اس کے لیے کتاب سراسر رحمت ہے۔ اور وہ شخص کیا کہلاتا ہے، وہ شخص کہلاتا ہے رحمت للمحسنین، محسن کہلاتا ہے۔ اور میں عرض کر چکا ہوں کہ جب کبھی محسن کا لفظ عربی میں آئے تو خدا اس کو اردو والا محسن نہ سمجھے۔ اردو والا محسن یہ ہے مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، کسی سے میں نے قرض لے لیا، انہوں نے قرض دے دیا، وہ میرے محسن ہو گئے، یہ اردو میں محسن کا لفظ ہے، لیکن عربی میں نہیں۔ عربی میں کہتے ہیں محسن اس شخص کو کہتے ہیں جو ہر کام کو سلیقے سے انجام دیتا ہو، بحسن و خوبی انجام دیتا ہو، جس کی زندگی میں حسن ہو، جس کے اعمال میں حسن ہو، اس کو محسن کہتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے محسن کی 3 صفات بیان فرمائی، کیونکہ وہ تینوں صفات دراصل بنیادیں ہیں، بنیادیں۔ کیا پہلی صفت رحمتل للمحسنین، یہ کتاب رہنمائی ہے اور یہ کتاب سراسر رحمت ہے محسنین کے لیے، جو کہ الذین یقیمون الصلاۃ، نمبر 1 نماز قائم کرتے ہیں۔ محسن سب سے پہلے قرآنی اصطلاح میں، قرآنی نقطہ نظر سے وہ ہے جو نمازوں کا پابند، جو نمازوں کے آداب کا خیال رکھتا ہو، جو نمازوں کے اوقات کا خیال رکھتا ہو، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہو، وہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک کہ بدن اللہ تعالیٰ کا فرما بردار نہیں ہے، جسم اللہ تعالیٰ کا فرما بردار نہیں ہے، اس وقت تک انسان لازمی بات ہے کسی بھی ظاہری باطنی حسن سے وہ دراصل آراستہ نہیں مانا جائے گا۔ ظاہری حسن سے، باطنی حسن سے اسی وقت آراستہ ہوگا جبکہ بدن اللہ کا فرما بردار۔ اور بدنی عبادتوں میں سب سے نمایاں عبادت ہے نماز۔ جسم جو جھکتا ہے اللہ کے آگے، رکوع کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، اور اس کے دربار میں پورے ادب کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ جسم کھڑا ہو جاتا ہے، یہ دراصل اس کا اظہار ہے کہ بندہ سمجھ رہا ہے کہ وہ بندہ ہے، بندگی ہے اس کے اندر، وہ تکبر میں مبتلا نہیں، وہ ناشکرہ نہیں ہے، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے والا نہیں ہے، اعتراف کرنے والا بندہ ہے۔ لہذا پہلی صفت ہے الذین یقیمون الصلاۃ۔ دوسری صفت وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ دراصل علامت ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور اللہ کی راہ میں جو خرچ کیا جاتا ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا نظام تو یہ ہے نہیں کہ کسی غلے میں پیسے ڈال دیے جائیں اور اس کے بعد سے وہ پیسے جمع ہوتے رہیں اور ان کا استعمال جائز مصرف میں ہو، ناجائز مصرف میں ہو، پتہ ہی نہیں۔ یہاں تو یہ ہے زکوٰۃ فرمایا کہ امیروں سے لے کر غریبوں میں لوٹا دی جائے گی، یعنی مال کے ذریعے سے وہ بندوں کے حقوق ادا کرتا ہو۔ زکوٰۃ جو ہے دراصل 2 باتوں کی ایک اہم ترین جڑ ہے، علامت ہے۔ پہلی بات یہ کہ مال کی محبت نہیں ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کے حکم سے میں مال خرچ کروں گا، پہلی علامت۔ دوسری علامت یہ کہ میرے مال پر صرف میرا حق نہیں ہے، پروردگار نے جو کچھ مجھے عطا کیا ہے اس میں دوسروں کا بھی حق ہے۔ انسان کا یہ نظریہ ہونا چاہیے۔ اسلام نے اس کی تلقین کی، تربیت کی کہ دیکھو یہ مال ہے، مما رزقناہم ينفقون، سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا ہم نے عطا کیا،
اور ہمارے حکم سے تم بندوں پر خرچ کرو، غریبوں پہ خرچ کرو، ناداروں پر خرچ کرو۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ اسلام نے جو تربیت کی وہ کبھی یہ تربیت نہیں ہے کہ خاندان والوں کو نظر انداز کر دو، خاندان والوں کو بھوکا مارو، لے جا کے غریبوں پہ خرچ کرو، نہیں۔ وقت بیمن تعول، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے ڈیپینڈنٹس پر خرچ کرو، ماں باپ پہ خرچ کرو، بھائی بہنوں پہ، دھیرے دھیرے آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تو یہ نہ سمجھو کہ تم اپنے کتے کی پرورش کے لیے تو لاکھوں خرچ کرو اور تمہارا پڑوسی بھوکا مر جائے، نہیں، یہ تمہارے لیے جائز نہیں۔ کہا سارے بندوں کے مراتب ہے اور مراتب پر خرچ کرو تم۔ تو زکوٰۃ دو باتوں کی علامت ہے، دو باتوں کا اعلان کرتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کا حکم مقدم ہے، اللہ کی محبت وہ قابل ترجیح ہے، مال کی محبت وہ لازمی بات ہے، فطری طور پر ہے، لیکن دبی ہوئی اللہ کی محبت کیا کہ جھکی ہوئی۔ نمبر دو یہ کہ میرے مال پر غریبوں کا بھی حق ہے، میرے مال پر دوسروں کا بھی حق ہے، یہ تربیت کرتی ہے زکوٰۃ۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ محسنین کی صفت یہ ہوتی ہے کہ بدن کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے بھی وہ عبادت کرتے ہیں، مال کے اعتبار سے بھی وہ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور ہر دو چیزیں وہ کوئی نماز پڑھ رہے ہیں تو یوگا سمجھ کر بڑے تندرست ہو جائیں گے، صحت مند ہو جائیں گے، اور زکوٰۃ دے رہے ہیں تو یہ سوچ کر سوسائٹی میں نیک نام ہو جائیں گے، چیریٹیبل کام کریں گے تو شہرت ہوگی، نہیں۔ فرمان یہ سب کچھ بندہ مومن جو محسن ہوتا ہے وہ کرتا ہے، کیوں کہ آخرت میں اپنے پروردگار سے اجر پالے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اخلاص، آخرت کی جوابدہی کا احساس کہ وہ آخرت پر پورا ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ پروردگار اس کا بدلہ مجھے قیامت کے دن عنایت فرمائے گا، یہ میں جو کچھ کر رہا ہوں آخرت کی کامیابی کے لیے کر رہا ہوں، مجھے دنیا میں کچھ نہیں چاہیے۔ ورنہ بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، گھنٹوں یوگا کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ خرچ کر رہے ہیں، کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں، لیکن آخرت پر ایمان نہیں۔ دنیا کا مقصد ہے انکم ٹیکس سے کسی کو بچنا ہے، کسی کا عالم یہ ہے کسی بیماری سے وہ ڈرا ہوا ہے، لہذا وہ چاہتا ہے کہ یہ بیماری میرے آنگن تک نہ آئے، دور ہی دور اس کا خاتمہ ہو جائے، کہیں وہ فنڈ دے رہا ہے، علاج کروا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، دنیا کے مقاصد اس کے لیے وہ خرچ کر رہا ہے۔ بندے مومن کا یہ عالم نہیں ہوتا، بندے مومن تو فقط اپنے مولا کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ یہ اگر صفات ہے تو یہ قابل محسن ہے، اور اس کا عالم یہ ہے کہ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہی ہے جو پروردگار کی جانب سے ہدایت پر گامزن ہے، صحیح راہ پر ہے، صراط مستقیم پر ہے، اور یہی ہے وہ جو اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر دعا کر کے صراط مستقیم کی ہدایت مانگتے ہیں، یہی ہے وہ صراط مستقیم پر گامزن۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی بالآخر کامیاب ہونے والے ہیں، فائنل کامیابی انہی کو ملنے والی ہے، آخرت کی کامیابی انہی کو ملنے والی ہے۔ یہ ہے دین کا خلاصہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان بنیادوں پر لوگوں کو اسلام کی جانب بلا رہے تھے، دعوت دے رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تاثیر تھی جس کی وجہ سے لوگ قریب آتے جا رہے تھے۔ اب عربوں کے لیے بڑا مسئلہ ہوا، مکے کے ان مخالفین کے لیے جو ابلیس کے اشاروں پر کام کرتے تھے، جو شیطانی فتنوں کے شکار تھے، جن کو کفر پر مارنا ہی تھا، ان کے لیے بڑا سوالیہ نشان کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے کیسے روکے۔ لہذا ان میں سے ایک صاحب نے اپنے آپ کو بہت چالاک سمجھا، بہت ہی ہوشیار سمجھا، ان کا نام تھا نصر ابن حارث، اور پھر کفر پر بڑے ہو کہ انہوں نے چالاکی یہ کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک نیا انداز اپنایا۔ وہ تجارت کے لیے مختلف ممالک جایا کرتے تھے، انہوں نے ایران کا سفر کر رکھا تھا، عراق کا سفر کر رکھا تھا، شام کا سفر کر رکھا تھا، کئی ملکوں کو وہ دیکھے ہوئے تھے۔ لہذا اپنے آپ کو چالاک سمجھتے ہوئے ایک فتنہ ایجاد کیا اور سرداروں کو بلا کر کہا کہ تم لوگ جو کوشش کر رہے ہو مجنون کہہ کر، شاعر کہہ کر، کاہن کہہ کر، یہ سب نگیٹیو ہے، اس میں تم کو کامیابی ملنے والی نہیں۔ میں جو تدبیر اپنا رہا ہوں ذرا غور کرو۔ اس کے بعد اس شخص نے کیا تدبیر اپنائی؟
اس شخص نے تدبیر یہ اپنائی کہ وہ جو ہے ایک ناٹک کرتا تھا، ایک ڈرامہ کرتا تھا، ایک اسٹیج پلے کرتا تھا، ذرا آپ اجازت دے برا نہ مانے تو کہوں کہ کلچرل پروگرام کرتا تھا. اور اس پروگرام میں کیا کرتا تھا، وہ ایران کے توران کے ادھر کے ادھر کے بادشاہوں کی دلچسپ کہانیوں اور افسانوں کو وہ اس انداز میں پیش کرتا تھا کہ ناچنے والی گانے والی گاہے گاہے اس میں ناچ ناچ کے گا گا کے تماشے بھی دکھاتی. اور اس طرح سے وہ خرچہ کر رہا تھا کہ ان ناچنے گانے والیوں کو بھی خرید کر رکھا تھا اور کہانیاں بھی خرید کر لاتا تھا مختلف ممالک سے. اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ دراصل اتنی دلچسپی سے ایسے بیٹھے رہیں گے، مشغول رہیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سن ہی نہیں پائیں گے. لیکن اس بیوقوف کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں جو جان ہے، جو روحانیت ہے، اس کا مقابلہ کوئی چیز کرنے والی نہیں ہے. لہذا وہ ناکام ہوا، برباد ہوا بری طرح. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی سازش کا تذکرہ کیا، بڑی حکمتیں ہیں اس پہ، اور ان حکمتوں کو کھل کر بیان کرنا ممکن نہیں ہے. چلے کا ہم بس اشارہ کر سکتے ہیں. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو لہو الحدیث، بیکاری کے مشغلوں کو، اور زیادہ اگر وضاحتی ترجمہ آپ چاہیے تو بعض مفسرین نے کیا، میں کر دوں کہ بیہودہ چیزوں کو خرید کر لاتے ہیں، ناپسندیدہ بیہودہ چیزوں کو خرید کر لاتے ہیں. کیوں؟ لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے گمراہ کر سکے. بغیر علم، موصوف کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کچھ نہیں جانتے دین کس کو کہتے ہیں، روحانیت کس کو کہتے ہیں، اخلاق کس کو کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کیسی ہے، معرفت خداوندی کس کو کہتے ہیں. کسی چیز کا کوئی علم نہیں ہے، صفر نیلے ہو. اور چلے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مخالفت کرنے کے لیے وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دل لگی سمجھتے، مذاق سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ایک ناٹک ہے، اس سے چھلے ہے، لہذا میں اس کا مقابلہ اپنے ناٹک سے اور اپنے رام لیلا سے کر لوں گا. اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے. ذلت کا کیوں ہے؟ اسے لیے کہ ان کے اندر غرور ہے اور ان کے اندر اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے کی غلط فہمی ہے. کیونکہ ان کا عالم یہ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیاتنا، جب میری آیتیں اس شخص کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی. کس کی آیتیں؟ ہماری آیتیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے جب ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے وَاللَّهُ مُسْتَكْبِرًا، تو وہ غرور کے ساتھ پیٹ پھیر کے چلا جاتا ہے. كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، جیسے کہ اس نے سنا ہی نہیں، کان میں آواز ہی نہیں گئی. كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، جیسے کہ اس کے کان میں ڈانٹ لگے ہوئے ہیں، اس کے کان میں ڈانٹ پڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آواز داخل ہی نہیں ہو رہی ہو. فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ایسے شخص کو اطلاع دے دے آپ ایک دردناک عذاب کی کہ دردناک عذاب سے وہ دوچار ہوگا. یہ ایک فتنہ تھا. نصر ابن حارث نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ فتنہ کھڑا کرنے کی کوشش کی تھی، اس کے لیے اس نے خرچہ بھی کیا تھا. اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے بہت سے لوگ بہت سے ایسے خرچے کرتے ہیں جو خرچے ان کے لیے دنیا میں بھی حسرت بنیں گے، آخرت میں بھی حسرت بنیں گے. تو وہ تو گزر گیا، قصہ ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ وہ شخص ختم ہو گیا، یاد رکھیے، لیکن اس کی نفسیات نہیں ختم ہوئی. اس کی نفسیات نہیں ختم ہوئی. آج بھی جب کبھی دین حق کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے تو یہی بیہودہ حرکتوں کے ساتھ، ڈراموں کے ساتھ، ناچ گانوں کے ساتھ، میوزک کے ساتھ، موسیقی کی محفلوں کے ساتھ لوگ چاہتے ہیں کہ اسلام کا مقابلہ کریں اور اسلام کو زیر کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم نادان ہو اور تمہاری نادانی یہ ہے کہ تم جن چیزوں پر خرچ کر رہے ہو وہ چیزیں تمہارے لیے پائیدار ثابت نہیں ہوگی، وہ ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کا دین باقی رہے گا. لہذا ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ کے دین کا مقابلہ نہیں ہو سکتا.
کر رہے لوگ کروڑوں روپے خرچ کر کے ان ساری چیزوں کو، لیکن بہرحال اسلام ایک روحانیت کا نام ہے، اسلام ایک نظام زندگی کا نام ہے، اسلام بندے کو اپنے مولا سے جوڑتا ہے، وہ غالب آ کر رہے گا، آپ اس کی فکر نہ کریں۔ لیکن یاد رکھیے کبھی کبھی اس سازش کے ہم بھی شکار ہو جاتے ہیں، یہ نقطہ سمجھنے کا ہے میرے اور آپ کے لیے۔ قرآن مجید کی آیتیں صرف نصر ابن حارث، ابو جہل، ابو لہب کے لیے نہیں ہے، اور منافقین کا تذکرہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے لیے نہیں ہے، اور برائیوں کا تذکرہ یہودیوں کے لیے اور گمراہیوں کا تذکرہ عیسائیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جس چیز کا بھی تذکرہ کیا تو میرے اور آپ کے لیے، ہر فرد مخاطب ہے۔ لہذا لہو الحدیث پر آپ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا وہ ناچنے والیوں کو، گانے والیوں کو لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا تھا، یہ نہیں فرمایا۔ لہو الحدیث، لہو کہتے ہیں وہ حدیث جن کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں لا یعنی چیزیں ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام تمہارا اس وقت تک حسین، اچھا اور کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دو۔ لا یعنی چیزیں کس کو کہتے ہیں؟ لا یعنی چیزیں کہتے ہیں، مختصر ترجمہ اس کا میں کر دوں کہ یوزلیس قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جن کا نتیجہ نہیں برآمد ہوتا ہے نا، ان ساری چیزوں کو لا یعنی چیزیں کہتے ہیں۔ فائدہ کچھ نہیں، نہ ہمارے جسم کو فزیکلی کوئی فائدہ ہو رہا ہے، نہ ہماری دولت میں اضافہ ہو رہا ہے، نہ ہماری علم میں دانائی میں اضافہ ہو رہا ہے، بیکار کے وقت ضائع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی۔ جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو ایک بڑی لعنت تھی، اس لعنت کا عالم یہ تھا، مجھے تو حیرت ہوتی تھی کہ چھوٹے چھوٹے ٹرانسسٹر وہ بیگ میں رکھ کے لوگ لے کے آتے تھے اسٹوڈنٹ ساتھی، اور وہ کرکٹ کی جو ہے وہ سنتے رہتے تھے کامنٹری، گھنٹوں۔ کیا اس سے فائدہ ہوتا تھا مجھے سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا، یہ کیا ہے؟ لا یعنی وقت برباد کر رہے ہو تم، جہاں تمہاری صلاحیت نکھرنی چاہیے، اسٹڈی کر کے تم کو کچھ بننا چاہیے، وہاں گھنٹوں 8 گھنٹے 9 گھنٹے، صبح 8 بجے سے شام کے 4 بجے تک تو میں وہ دیکھتا رہتا تھا کہ وہ کام میں لگا ہوا ہے، اور وہ سنتے جا رہے ہیں لا یعنی چیزیں۔ سینکڑوں چیزیں ہیں جو ہماری اور آپ کی زندگی میں لا یعنی ہے، جو داخل ہو گئی، جس کا کوئی نتیجہ نہیں، جس کا کوئی رزلٹ نہیں، نہ ہماری شخصیت اس سے نکھرتی ہے، نہ ہمارے پرسنالٹی کوئی ڈیولپ ہوتی ہے، کچھ نہیں، لیکن لگے ہوئے ہیں، ہابی بنائے ہوئے ہیں یہ ساری چیزیں۔ اور ان لا یعنی چیزوں پر پھر پیسے خرچ کرنا، دولت خرچ کرنا، خرید کے ان کو گھر لانا، یہ تو اور تباہی کا ذریعہ ہے اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا بہت سارے لوگ نادان، معلوم ہی نہیں ان کو علم کیا ہے، ریسرچ کیا ہے، معلوم ہی نہیں ان کو اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، ان کا عالم یہ کہ اللہ کے دین کو دل لگی سمجھتے ہیں اور لا یعنی چیزوں پہ خوب خرچہ کرتے ہیں۔ بسا اوقات بعض انسانوں کو دیکھا گیا لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں لا یعنی چیزوں پر، جس کا کوئی فائدہ کسی کو بھی نہیں ہونے والا ہے۔ کیسے کھیل ایجاد ہو گئے جن کھیلوں پر لاکھوں روپے کا سرمایہ لگ رہا ہے، اور کیسی ایسی مشغولیات ایجاد ہو گئی ہیں جن پر انسانوں کا بڑا سرمایہ خرچ ہو رہا ہے، بہت وقت لگ رہا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ یاد رکھو کہ کبھی لہو الحدیث کے تم شکار نہ بنو۔ لہو کہتے ہیں اللہ یلہی، ایسا مشغول کر دینا کہ انسان مقصد اور حقیقت کو یاد نہ رکھے، اور حدیث کہتے ہیں گفتگو کو، اسی میں گانے بجانے کی چیزیں آ جاتی ہیں، اور اسی میں وہ ناچ گانے آ جاتے ہیں، اور جس کا عالم یہ ہے کہ کبھی ہمارے نوجوان جن کا وقت انتہائی قیمتی ہے، ایک منٹ ان کا دنیا کی تاریخ کو بدل سکتا ہے۔ امت مسلمان اس وقت جن مسائل سے دوچار ہے، ان مسائل میں جو ہماری نوجوانوں کی ذمہ داریاں ہیں، وہ ان کو ابلیس ایسا مشغول کرتا ہے کہ پودینے کا ایک ہار لے کر 4-5 گھنٹے تک اس ہار کے سامنے ناچتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، ہار کو خوش کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں پتہ نہیں۔ اب وہ اس کے بعد اس کو لے کر پہنچ رہے ہیں تو رات کے 12 اور 1 بجے، اور اس کے بعد پھر دعوت کھا کے سو رہے ہیں تو معلومات دوسرے دن 2 بجے 1 بجے اٹھ کر باہر آ رہے ہیں، کالجز الگ چھوٹ رہے ہیں، تعلیم گاہیں دانشگاہیں الگ چھوٹ رہی،
قیمتی وقت برباد ہو رہا ہے۔ جو نوجوان محمد بن قاسم بن سکتا تھا 16 سال کی عمر میں ہندوستان کو فتح کرنے والا، وہ نوجوان آج ابلیس کا چیلا بنا ہوا ہے، برباد ہو رہا ہے۔ جبکہ آج دنیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تباہ کرنے کے لیے جس در پہ ہے، جو کر رہی ہے، ذرا آپ موجودہ حالات کو اٹھا کر دیکھیں، اور اخبارات آپ پڑھتے ہوں کہ میڈیا سے آپ زیادہ واقف ہیں کہ جو صورتحال ہو رہی ہے، دھیرے 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 اسلامی مملکتیں جو ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں، جو حشر ہو رہا ہے۔ آج افغانستان کی جو انہوں نے شکل بدل دی، بے حیائیوں کو اور گناہوں کو جو افغانستان میں انہوں نے پھیلا دیا، آج عراق کی جو انہوں نے صورتحال کر دی، ٹکڑوں ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا، اور شام کی تو ایسی ناگفتہ بھی حالات کر دیے ہیں کہ اس کا تذکرہ کرنا مشکل، کہ اب تک انہوں نے 3 لاکھ معصوم شہریوں کو مار ڈالا، 3 لاکھ شہریوں کو ختم کر دیا۔ کیا قصور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کفار مکہ نے حملہ کیا تھا تو حضرت ابوبکر نے کیا کہا تھا؟ تم کس وجہ سے ستا رہے ہو؟ صرف اس وجہ سے نہ، یقول ربی اللہ کی، اللہ کا بندہ یہ کہتا ہے میرا رب مولا میرا خدا اللہ ہے، بس اس سے زیادہ اور کوئی جرم تو نہیں۔ کیا کیا تھا شام کے بچوں نے، کیا کیا تھا شہر حل بابو، جس وقت میں ملک شام گیا تھا، ایک باغیچہ تھا شام، ایک باغ کا نام تھا، خوبصورت سا شہر، لیکن آج آپ دیکھیے کہ آج وہاں عالم یہ ہے کتوں اور گدوں کو رہنے کی جگہ نہیں، اتنی لاشیں ہیں، یہ عالم ہو چکا ہے، پوری بستی تباہ ہو چکی ہے، اور جو جان بچا کر بھاگے وہ سمندروں میں غرق ہو گئے، ڈوب گئے، کشتیاں الٹ گئی، کیا کیا ہوا، دنیا کو کہیں رہنے نہیں دے رہی ہے۔ اس موقع پر امت مسلمہ کو جو ذمہ داری ہے، یہ جو وقت ہے بہت ہی اہم وقت ہے، اس وقت امت کو کھڑے ہو جانا چاہیے، بہت جدوجہد کرنی چاہیے، اور سائنس ٹیکنالوجی کی ترقی اپنے ہاتھ میں لے لینی چاہیے، دنیا کی لیڈرشپ اپنے ہاتھ میں لے لینی چاہیے، کیونکہ امت محمد کو ختم کرنے کے لیے پورا خاکہ اوپر سے نیچے تک بنا لیا گیا، اور کس طرح ٹرمپ کو لایا گیا آپ کے ملک میں، کس کو لایا گیا، کیوں لایا گیا، اس کے اسباب پہ آپ غور کیجیے۔ واحد ایک ہی ایجنڈا ہے، 1 پوائنٹ ایجنڈا، دوسرا کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ وہ ایجنڈا کیا ہے؟ اینٹی مسلم، جہاں مسلمان کو ختم کرنے کی بات کرو وہاں اس کے اوپر پھر دریا دلی کے ساتھ پیسے بھی خرچ ہو رہے ہیں، میڈیا بھی ساتھ دے رہا، پولیٹکس بھی ساتھ دے رہی، اور مخالفین اسلام بھی ساتھ دے رہے، اس کو ہیرو بنا رہے ہیں۔ آپ کچھ نہیں کر پا رہے، کسی کو روک نہیں سک رہے ہیں، اور آپ کچھ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آپ جب خود اپنے آپ کو بدل نہیں سکتے تو آپ مودی کو کیا بدلیں گے؟ اپنے آپ کو جب ہم نہیں بدل سکتے، اور اپنے ڈھول پر اپنے تھرکتے پیروں کو ہم جب روک نہیں سکتے، اور اپنے قیمتی سرمایہ کو، جس میں کبھی کبھی ہمارا ایک بھائی وہ 16 گھنٹے سعودیہ میں گھس کے کماتا ہے، اور اس کو ہم لا کے یہاں پیسہ نالیوں کی طرح بہا دیتے ہیں، جب ہم اپنے سرمایہ کو نہیں روک سک رہے ہیں، حفاظت نہیں کر سک رہے ہیں، تو دوسروں سے کیا توقع ہے؟ ذرا سوچیے۔ بنی اسرائیل کی سی صورتحال ہو گئی جن پر اللہ کی لعنتیں ہوئی تھی، اللہ کا غضب ہوا تھا، اور مصلحین کی بات سننا نہیں چاہ رہے ہیں، جو اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں ان کو سولی پہ چڑھا دینے کی سازشیں ہو رہی ہیں، ٹکڑوں میں ہم پڑ گئے ہیں، انتشار خرید رہے ہیں، وحدت کو بیچ رہے ہیں۔ لہذا یہ صورتحال ایسی صورتحال ہے کہ آج شدید ترین اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شاید فرمایا پورے کے پورے مسلمانوں مل کر تم توبہ کرو، آج کا دن وہی دن ہے، اجتماعی توبہ کا وقت ہے۔ لہذا ہم خرید رہے ہیں میوزیکل انسٹرومنٹ، ہم خرید رہے ہیں وہ بڑے ایسے انسٹرومنٹ جس میں لایانی چیزیں ہم دیکھ سکے، پرکھ سکے، اور ہمارے شادیوں کے البم بن رہے ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ کہا تھا 20-25 ہزار روپے، تو تقریر کے بعد ایک نوجوان نے اس پر اصلاح کیا، کہا کہ نہیں 20-25 ہزار نہیں، 75 ہزار اور 80 ہزار کا شادی کا البم بن رہا ہے۔ تو دوسری تقریر میں نے کہا 75 ہزار کا شادی کا البم بن رہا ہے۔ تو پھر اس تقریر کے بعد ایک نوجوان نے اصلاح کی اور کہا کہ آپ غلط کریں، 1 لاکھ اور 1.5 لاکھ کا شادی کا البم بن رہا ہے۔ یہ امت کا سرمایہ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ ہمارے دشمنوں کا سرمایہ ہمارے سروں کے کٹنے کے لیے خرچ ہو رہا ہے، اور ہمارا سرمایہ ہمارے آپ کو اپنے آپ کو گھٹانے کے لیے خرچ ہو رہا ہے۔ سوچئے یہ لایانی باتیں ہیں۔ فرمایا کہ تم نادانی کی وجہ سے یہ لہو الحدیث
یعنی ایسے بےہودہ کاموں میں تم اپنا سرمایہ نہ لگاؤ جو تمہارے لیے ہلاکت کا باعث ہو. اللہ کی راہ سے تم کو دور کر دے اور تم کو نہ صرف یہ کہ گمراہ کر دے بلکہ علم سے تم کو محروم کر دے. یاد رکھو اگر یہ کیفیت تمہارے اندر آئے گی تو پھر عزت تمہاری جاتی رہے گی, ذلتوں کے عذاب سے تم دوچار ہو جاؤ گے. لیکن اگر اس کے مقابلے میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم, اگر اعمال ہے ایمان ہے تو پھر یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا بھی وعدہ ہے جنتوں کا, اور جس میں ہمیشہ تم رہو گے. وعد اللہ حقا, اللہ کا وعدہ سچا ہے, وہ العزیز الحکیم, بڑی عزت والا, بہت غلبے والا اور بہت ہی حکمت والا ہے. بندوں اور غور کرو اس کی حکمت کا عالم کیا ہے. اگر تم اللہ تعالیٰ سے جڑ جاؤ گے اور تمہارا تعلق اور رشتہ اس سے مضبوط ہو جائے گا, اور جس کا شروع صورت میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا, بدن بھی تمہارا اللہ کے لیے مطیع فرما بردار ہو جائے اور نمازیں تمہاری زندگی میں آ جائیں اور زکات کے بھی تم پابند ہو جاؤ, مال بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنے کی کیفیت پیدا ہو جائے, تو پھر ارشاد فرمایا کہ وہ حکیم اتنی حکمت اتنی دانائی والا ہے کہ وہ کہاں سے تمہاری مدد کرے گا تم تصور نہیں کر سکتے. کیسے مدد کی اس نے اپنے رسول کی. اور سورہ روم, سورہ عنکبوت اور اس سے پہلے سورۃ القصص گزر چکی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرعون کے محل سے کی اللہ تعالیٰ نے. دشمن نے, اللہ کے دشمن نے, حضرت موسیٰ کے دشمن نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کی. یہ اللہ کی حکمت ہے, اتنا حکیم ہے. فرمایا ذرا غور کرو, خلق السماوات بغیر عمد ترونہا, اتنی بڑی کائنات کو کوئی ستون نہیں رکھا اس نے پیدا کر دیا. کس حکمت کے ساتھ پیدا کیا. یہ حکمت کتنی بڑی حکمت تھی جس کو آج سائنس بڑی تحقیق کے بعد سمجھ سکی کہ اس نے سینٹر آف گریویٹی رکھی. اس گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے آج یہ ساری چیزیں برقرار ہیں. یہ اس کی حکمت کا ایک ادنا سا نمونہ ہے. وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ, اور اسی کی حکمت ہے کہ اس نے زمین میں بڑے بڑے پہاڑوں اور چٹانوں کو رکھا. اگر یہ بڑے بڑے پہاڑ اور چٹان نہ ہوتے, ان تمید بکم, زمین تم کو لے کے جھول جاتی, ایسی نرم ہوتی. اچانک حیدرآباد میں سمندر پھٹنے لگتا, پانی آنے لگتا اندر اندر سے. اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے ذریعے سے ساری چیزوں کو کنٹرول کیا, بیلنس کر دیا کہ پانی کا وزن, اور وہ پانی زمین کو نیچے دباتا ہے, دوسری طرف سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے, تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے پہاڑ رکھ دیے کہ پھر سمندر زمین کا سینہ چیر نہیں سکتا اپنی جگہ پر محدود, وغیرہ وغیرہ. اور بہت سی جغرافیہ کی حکمتیں ہیں کہ زلزلے آتے اگر پہاڑ نہ ہوتا, اور اگر پہاڑ نہ ہوتے تو پھر لاوا پھول پڑتا, وغیرہ وغیرہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان تمید بکم, اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو اس بات کا اندیشہ تھا کہ زمین تم کو لے کے جھول جاتی, جھولنے لگتی. وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ, ہر قسم کے چوپایوں کو اس نے اس زمین میں پھیلا دیا. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ, اور اس نے پھر آسمان سے پانی برسایا جس سے اللہ تعالیٰ ہی نے ارشاد فرماتا ہے ہم نے اگا دیا ہر قسم کے اچھے اچھے پھلوں کے جوڑوں کو, جوڑ کے پھل. وہ اللہ تعالیٰ نے ان درختوں کو اگا دیا جس سے ہم ہر قسم کے پھل حاصل کرتے ہیں. ھذا خلق اللہ, یہ ہے اللہ کی تخلیق. اس نے یہ پیدا کیا. فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ, اللہ سے ہٹ کے جن جھوٹے خداؤں کو تم پکار رہے ہو, بتاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا, کیا پیدا کیا. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بہت ہی وضاحت کے ساتھ کہ کھجور پر کی جھلی کے بھی وہ مالک ہے, تو ذرا لاؤ بتاؤ. ایک درخت تو بہت بڑی بات ہوتی ہے, درخت کا ایک پھل وہ پیدا کرنے, پھل بھی بہت بڑا ہے. ارشاد فرمایا کہ پھل ایک کھجور, وہ کھجور بھی بہت بڑا ہے. کہا کھجور کی گٹلی وہ بھی بہت بڑی ہے. گٹلی کے اوپر چڑھی ہوئی جو جھلی ہے وہ اگر کسی نے پیدا کی ہو تو ذرا لاؤ بتاؤ. وہ دعویٰ کرے کہ میں نے یہ پیدا کیا. جب نہیں ہے خالق کوئی اور تو پھر عبادت کے لائق بھی کوئی اور نہیں ہے. جب خالق کوئی نہیں ہے تو پھر مولا بھی کوئی نہیں ہے, پھر دینے والا بھی کوئی نہیں ہے, لینے والا بھی کوئی نہیں ہے. وہی ایک پروردگار قادر مطلق ہے. اسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤ, اسی سے رجوع کرو اور اسی سے رشتہ ناتا جوڑو.
یہ اس کا حق ہے، اور اگر یہ حق اس کا ادا نہیں کرو گے تو تم ظالم قرار پاؤ گے. بل الظالمون فی ضلال مبین، اور یہ ظالم کھلی ہوئی گمراہی میں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے دروں پر پڑے ہوئے ہیں، غیر اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں. اور دانائی کا تقاضا، حکمت اور ذہانت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے خالق حقیقی کو انسان پہچانے اور معرفت خداوندی ہو. یہ کیسے پیدا ہوگی؟ یہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنی نصیحت میں اس کو اجاگر کیا، اپنے فرزند کو سمجھایا اور پورے اسلام کو پیش کیا. اور وہ پورا کا پورا اسلام اور خلاصہ اور اس کی بنیادیں وہ آنے والی آیتوں میں، آنے والے رکوع میں آ رہا ہے. انشاءاللہ ان اس کی وضاحت کی خدمت میں رکھی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.